ویلکم ٹو اسٹرگل ٹی وی. آج ہم بات کریں گے ایبسرڈزم کے بارے میں. اینڈ فار دیٹ میرے پاس آج موجود ہیں میرے دو ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹس علیہ اینڈ احمد. سو لیٹس اسٹارٹ بائی ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹو موسٹ سگنیفیکنٹ ورکس فکشن کے اینڈ نان فکشن کے وین اٹ کمز ٹو ایبسرڈزم, دا میتھ آف سیسیفس اینڈ دا اسٹرینجر. تو وڈ یو گائز لائک ٹو اسٹارٹ بائی سمرائزنگ دا ٹو؟ I would like to talk about پہلے the myth of Sisyphus. The myth of Sisyphus سب سے پہلے is about ایک کہانی ہے سیسیفس کے بارے میں. البرٹ کیمو نے لکھی ہے, جن کو ہم the father of absurdism بھی کہتے ہیں. ان نے یہ تھیوری جو ہے وہ دنیا کو دی. شروع کرتے ہیں تھوڑا سا absurdism کا معنی سے, تاکہ جو آگے کتاب کے بارے میں بتایا جائے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. ابسرڈزم کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ انہیرنٹلی یا اصلیت میں یا مادے کی نظر میں, لاجک کی دنیا میں انہیرنٹلی اس زندگی کا, اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. کبھی کبھی آپ سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف لائف. تو انہیرنٹلی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن انسان کے اندر ایک کھوج ہے کہ وہ اس مقصد کو ڈھونڈے. دیر از اے ڈیزائر فار دیٹ میننگ. یہ ابسرڈزم کا ہم نے ایک مطلب جو ہے وہ واضح کر لیا. اب ہم بات کرتے ہیں جب میتھ آف سیسیفس کی, تو وہ ایک کہانی ہے سیسیفس ایک گریک گاڈ کے بارے میں, اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو روز جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھتا ہے ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ, اور وہ روز اس کو گھسیٹ کے بہت محنت سے, بہت شدت سے پہاڑ کے اوپر لے کے جاتا ہے, اور وہ پھر واپس گر جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے روز مرہ ایک لوپ چلتا ہے, یعنی روز کے دن وہ ہوتا ہے, لیکن آخرت میں ہوتا یہ ہے کہ سیسیفس اس زندگی سے خوش رہتا ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آگے لیا؟ ہاں, جتنا میں نے پڑھا ہے البرٹ کیمو یہ بھی اس چیز پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ایک کوٹ ہے کہ ون مسٹ امیجن سیسیفس ایز ہیپی, کہ اس نے اپنی زندگی کے اس لوپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ اس خوش میں ہے. مطلب وہ اس اپنے آپ کو ایک ایلوژن سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہا, اور اس نے اپنی زندگی کا میننگ یہی ڈھونڈ لیا کہ اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے, البتہ اس نے یہی کرتے رہنا ہے. تو اس سے ایک اور چیز نہیں ریلیٹ ہوتی علیہ فار ہر چیزوں میں, کہ یہ تو ایک ورکنگ مین کی کہانی ہو گئی, کہ جس طرح ہم ایک زندگی گزارتے ہیں, ہم بڑے ہوتے ہیں, بچے شادی کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اسی طرح کرتے کرتے ہم اپنے خوابوں میں گم ہو جاتے ہیں, اور کرتے کرتے گزار دیتے ہیں, لیکن ہم اندر اندر سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم خوش رہ سکیں. تو یہ تو میتھ آف سیسیفس ہماری سب کی کہانیوں سے کافی حد تک جو ہے وہ ریلیٹیبل ہوگی. ہاں, لیکن آئی تھنک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہم لوگوں کے اندر ایک لیول آف کیوریوسٹی زیادہ ہے دین سیسیفس. ہم لوگ روز اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں, لوگوں میں, چیزوں میں, پڑھائی میں, اپنی ہابیز میں. ہر بندہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اینڈ وہ کیوریوسٹی, جیسے ایڈیپس ریکس ہے, اس کی کہانی بھی ایسی ہی ہے کہ ہی از کیوریس کہ ہو ایم آئی, وائی ایم آئی ہیئر, میری زندگی کا کیا مقصد ہے, اور یہ جو بھی کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں, اس چیز پر پونڈر کرتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک ہے ضرور ہماری کہانی ہے اس میں سیسیفس کی بھی, لیکن بجائے ایکسیپٹ کرنے کے ہم اس چیز سے ریزسٹ کرتے رہتے ہیں روز. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ریئلی بیوٹیفل. اگر کیوریوسٹی ہے, بٹ ہم کتنا ہی کر سکتے ہیں اسے ایک روٹین سے اس گول پتھر کو اوپر پش کرنے والے لوپ سے باہر آنے کے لیے؟ ہم کتنا کوشش کرتے ہیں اس لوپ سے باہر آنے کے لیے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہماری ایک ایجوکیشن کا معیار سیٹ ہوا ہے اس کو ہم بہترین لیول پہ جو ہے وہ لے کے آ سکیں. ایک دوسرے کے اندر اس طرح کے سوالات کریں جو آج کل ہمارے سماج میں نہیں ہوتے, کہ زندگی کا کیا مطلب ہے, کیا ہے یہ سب کچھ, کیوں بنایا گیا ہے مجھے. یہ سوال کرنے سے میرے پرسنل ایکسپیرینس سے میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے کہ آپ کا دماغ جب کھلتا ہے تو آپ چیزوں کے آپ ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں چیزوں کو. آپ مانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں, اور آپ جیسے ابسرڈزم کا مین پوائنٹ بھی ہے. اس دن ہماری آپ سے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ابسرڈزم پڑھنے سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کا مین مقصد آپ نہیں ہے, دنیا میں اور بھی بہت چیزیں ہیں جو مین ہیں.
تو یہ چیز ایکسیپٹ کرنا کہ آپ مین مقصد نہیں ہیں، یہ آپ کا دماغ جب کھولتی ہیں تو آپ پھر اس دنیا میں اس جرنی پہ شروع کرتے ہیں جانا. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم دونوں نے کافی دفعہ اس چیز پہ کلاس میں بھی بات کی ہے کہ انسان اپنی مشکلات خود پک اینڈ چوز کر سکتا ہے. اتنی اتھارٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو سوچ سکیں کہ اچھا یہ مشکل ہے میرے پاس اور یہ بھی مشکل ہے، اب دونوں میں سے میرے لیے جو آسان ہے میں وہ چوز کروں گی، ٹھیک ہے، ٹیکل کرنے کے لیے. اینڈ اٹس لائک کہ یو ول پک دا بولڈر ٹو پش اپ ایوری ڈے. تو آپ اگر ایک لوپ میں ہو بھی صحیح تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس چیز کی تسلی ہوگی کہ میں نے اپنے لیے مشکل خود چوز کی ہے. تو وہ ایک طرح کا لوپ سے آپ کو نکلنے میں ہیلپ کر سکتا ہے کہ یو کین پک اینڈ چوز یور پرابلمس. ایک اور سوال ہے کہ نائلزم بھی تو یہی کہتا ہے کہ لائف ہیز نو میننگ، اینڈ ان کا بھی آئیڈیا سورٹ آف یہی ہے کہ فائنڈ یور اون میننگ. تو واٹ وڈ یو سے از دین دا ڈفرینس بٹوین ایبسرڈزم اور نائلزم؟ دونوں کا کوئی بنیادی فرق ہے؟ بہت زیادہ بنیادی فرق ہے. سب سے پہلے تو میرے پرسنل رائے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں دو لوگوں کے بارے میں جن کی یہ ہے. کم ہو تو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کر لیا ہے. ہم نیچے کو ڈسکس کرتے ہیں ہو از کالڈ دا فادر آف نائلزم. اب نیچے جس طرح نائلزم کی طرف لے کے جاتا ہے لوگوں کو، وہ بتاتا ہے کہ نائلزم جو ہے اٹ سیلف بہت سیڈ چیز ہے، مطلب بہت غمگین چیز ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں، سب گندے لوگ ہیں، سب بہت اس طرح ہیں اور آپ بھی جو ہیں وہ اس طرح رہیں، آپ بھی برے رہیں. اب اس میں جو ابسرڈزم ہے وہ آپ کو چوائس دیتا ہے خوش رہنے کی. کہ کیمو صاحب ایک کوٹ میں فرماتے ہیں کہ یور ایگزسٹنس شوڈ بی سو فری دیٹ یور ایکٹ از این ایکٹ آف ریبیلین ٹو آل پیپل. کہ مطلب آپ اتنے آزاد ہو جائیں اپنے خیالوں کو، اپنی خوشیوں کو لے کے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ریبیلین لگے. تو نیجی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بند کر دیا جائے، اپنے آپ کو سیڈنس میں بند کر دیا جائے اور آپ بس سیڈ ہی رہیں. تھوڑی سی اس میں اتنی زیادہ بائسنس نہیں ہے سیڈنس کی طرف، بٹ وہ ایک نقطہ نظر یہی دیتا ہے اگر اتنی ساری آڈینس کو سمجھایا جائے. یہ بات بھی ہے کہ نیچے جو ہے وہ اس پہ بھی ایمفیسس کرتا ہے کہ آپ اگر سیڈ ہو تو اسی لوپ میں اپنے آپ کو رکھو. ہیپینس ازنٹ ریلی این آپشن. وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سیڈنس ہے اور وہی رہے گی تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. جبکہ ایبسرڈزم یہ کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں سیڈنس ہے لیکن ایکسیپٹ دیٹ اینڈ اس میں اپنی خوشی ڈھونڈو، اس سیڈنس میں اپنی میننگ ڈھونڈو. دیر از you will find pleasure and you will find your own meaning once you submit to your pain. And absurdism basically freedom through acceptance کی بات کرتا ہے. تو یہ بہت minor difference ہے لیکن it makes a huge difference between both the theories. Absolutely. فرینچ سے انگلش ٹرانسلیشن میں دا اسٹرینجر کو دا آؤٹ سائڈر بھی کہا جاتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ہیو دا انڈر گراؤنڈ مین دوستویفسکی کا. تو وہ انڈر گراؤنڈ اور آؤٹ سائڈر کیوں ہیں؟ وائی آرنٹ دے ون آف اس؟ واٹ میکس دیم ڈفرنٹ فرام اس جو کہ آئی وڈ کال سیسیفس ہیں؟ آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان دس ویڈیو، کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے ہمارے سماج کے لیے سمجھنا، میرے لیے اسپیشلی سمجھنا. اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اس پہ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. انڈر گراؤنڈ مین ڈوستویفسکی کے نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ والے، یا کمو کے دا اسٹرینجر کی یا آؤٹ سائڈر کی اگر بات کی جائے کہ کیا ہے، کیوں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب سوسائٹی کے ساتھ چلتے ہیں، ہم جب سب کے ساتھ چلتے ہیں ایک بڑی سی فیملی بنا کے، ایک میس بنا کے، تو ہم بہت خوشگوار زندگی گزاریں گے. ہم سب کے جو ڈریمز ہیں ان کو پورا کر دیں گے اور سب کے جو رائے ہیں ان پہ اتر پائیں گے. لیکن اصل سکسیس جو ان فلاسفرز نے کہا ہوا ہے یا ان لٹری آرٹسٹ یا کرٹکس نے کہا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ چلنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے اپنا مطلب بنانا ہے. کہ انڈر گراؤنڈ مین نے 40 سال ایک لفظ نہیں بولا لوگوں سے، اس نے کبھی سوشل انٹریکشن نہیں کی لوگوں سے، اور 40 سال بعد وہ اپنے نوٹس لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے کہ تم سب کیا کرتے ہو اور تم سب مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو. مجھے پتہ ہے میں بہت برا آدمی ہوں، میں اس طرح کا آدمی ہوں، میں سب کے ساتھ برا کرتا ہوں، لیکن تم بہت اچھے ہو سب کے ساتھ رہ کے. میں الگ رہ کے تو کم از کم اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہوں، تم سب کے ساتھ رہ کے تم سب کو نقصان کر رہے ہو. اور جہاں تک اگر اسٹرینجر کی بات کی جائے تو وہ تو اپنی کتاب ہی شروع
اس بڑے عجیب لفظ سے کرتا ہے. ایک بار پڑھ کے میں بھی چونک گیا تھا کہ میری ماں مری ہے کل اور پرسوں, یہ پتہ نہیں کب, اور مجھے نہیں پتہ. تو اس طرح کی بات سے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ شروع کرتا ہے, اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے زندگی کے بارے میں مجھے اپنی ماں سے اتنا پیار نہیں ہے, یا زندگی کے بارے میں اتنا فرق نہیں پڑتا, تو وہ میرا مسئلہ ہے, وہ آپ سب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 2 مین پوائنٹس مجھے اس سے سمجھ آ رہے تھے. ہاں, میں نے بھی یہ چیز نوٹس کی تھی کہ میجر پوائنٹس تو اس میں نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ کے یہی ہیں کہ جو انڈر گراؤنڈ مین ہے وہ یہی مور اور لیس یہی بات کرتا ہے کہ میں اکیلے رہ کر صرف اپنے آپ کو نقصان اگر پہنچا رہا ہوں, تو ہپوکریٹس تو تم لوگ ہوئے نا ایکچولی میں, کہ تم لوگ لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ہم لوگ بہت اچھے انہیرنٹ اچھے لوگ ہیں, لیکن تم ان کے ساتھ رہ کر بھی ان کے لیے برا سوچتے ہو, یو پلاٹ اگینسٹ دیم, ان کے لیے بری خواہشات رکھتے ہو, ان کو نقصان پہنچاتے ہو فزیکلی اور مینٹلی. تو اس میں تم میں اور مجھ میں اتنا فرق نہیں ہے, لیکن میرے میں اتنا فرق ہے کہ میں اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں گندا آدمی ہوں, برا آدمی ہوں, اور میں اپنی برائی کو اپنے تک رکھتا ہوں, دوسرے لوگوں پہ نہیں امپلیمنٹ کرتا وہ چیز. ایز اے فائنل کویشچن میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ لائف اگر اتنی ابسرڈ ہے, اس میں آپ اپنا پرسنل اوپینین بھی دے سکتے ہیں, کوئی کتاب یا فلاسفر کی بات پسند ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں, پر سوال یہ ہے کہ اگر لائف اتنی میننگ لیس ہے تو ہم اس میں میننگ کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آئی نو اٹس اے ویری بگ کویشچن, لیکن اگر کوئی ایڈوائس, کوئی ٹپ یا اینی تھنگ دیٹ ہیز ورکڈ فار یو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. اتنا یہ سوال پچھلے دنوں ایک جگہ میرے سے بھی ہوا تھا, اور بڑا عجیب طریقے سے ہوا تھا. ایک دم سے دروازہ کھلا اور سوال یہ ہوا کہ مطلب کیا ہے زندگی کا, اور میں ایک طرف سے چونک گیا. تو اس کا جواب یہی بنتا ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ آیا ہے, شاید زندگی کا سفر اور باقی ہے, روز مرہ میں پرسپیکٹیو بدلتے ہیں آپ کے, کہ یہی ہے کہ آپ کوئی ایک اس طرح کی چیز ڈھونڈ لیں جو نیچے بھی اپنے بڑے ایک فیمس اپورفزم میں کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی چیز ڈھونڈ لیں جس کے پیچھے آپ فنا ہونا چاہتے ہیں. فنا ہونے سے مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پاگل ہو جائیں اس کے پیچھے, بٹ انٹلیکچولی یا مینٹلی پاگل ہو جائیں, کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے رہیں اور اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے, کوئی اس طرح کا ایک پرپس, اور آپ اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیں. کیونکہ کرتے کرتے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ پرپس آپ کو ملے گا. ہمارا پورا ایک کریٹیکل انالیسس سوسائٹی کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈیسٹینیشن از دا فائنل تھنگ دیٹ از سکسیس, بٹ اٹ از ناٹ دا ڈیسٹینیشن, اٹ از دا ویکنگ اپ ایوری ڈے بینگ ہیپی فار ڈوئنگ سم تھنگ, اور ناٹ بینگ ہیپی بٹ بینگ پازیٹیو, بٹ بینگ دیر ان ایک انرجی رکھنا اچھی والی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ڈیسٹینیشن ملے, ضروری یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگن کر رہے ہیں, کیونکہ ان دی اینڈ یہ بہت سیڈ بات ہے تھوڑی سی, بٹ سچ یہی ہے کہ ان دی اینڈ سچ زندگی کا ایک ہی ہے, اور وہ ہے ڈیتھ, اور وہ آتی ہے. ہم ہمیشہ اس کو اس طرح کر کے اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن سچ تو وہی ہے نا. ہم پیدا ہوئے تو ہم نے مرنا بھی ہے, آج یہ کل یہ پرسوں یہ ترسوں, لیکن اس سے پہلے اگر اتنا کچھ کر لیا, اور یہ جو ساری ہم نے مشکلات بنائی ہوئی ہیں, ایک ینگین کوڈ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آل ڈیفیٹ از سائیکولوجیکل انٹل ڈیتھ. تو ہمیں بس یہ مد نظر رکھنا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں بنایا ہوا ہے. ساری کی ساری مشکلات, کچھ بھی مشکل نہیں ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, اور سب کچھ ختم کر کے نیا بھی شروع کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا زندگی میں ایک ہی گول ہو, روز نیا گول بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ آپ ایک اپنا مطلب ڈھونڈیں جو آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے, چاہے جتنے بھی ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ یہاں سے ہے, وہاں سے ہے, آپ کو جو بہترین لگتا ہے آپ وہ ڈھونڈیں, اور آپ اس کے پیچھے جس طرح میں نے فنا سمجھایا ہے اس طرح فنا ہو جائیں. لیکن آئی ہیو اے کویسچن ٹو یو, اگر آپ روز یا پھر اپنی لائف کے کسی بھی ایک پوائنٹ پر ایک چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہو کہ میں نے اس چیز کے پیچھے فنا ہونا ہے, جیسے آپ نے بولا ہے, تو پھر آپ زندگی اپنے لیے نہیں جی رہے, آپ پھر کسی اور چیز کے لیے جی رہے ہو, تو پھر وہ آپ کی زندگی تو نہ ہوئی. آپ ایک طرح سے زندگی اپنے لیے ہی جی رہے ہو, کیونکہ وہ جو سوچی ہے وہ آپ نے اپنے لیے ہی سوچی ہے. ہاؤ؟ اگر میں نے سوچا ہے کہ میں نے فرض کریں ایک بہت اچھا گھر بنانا ہے, تو اس گھر میں بھی میں نے ہی رہنا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے, انٹل انلیس
انٹے انلیس کوئی فرام ایکسٹرنل انفلوئنسز، باہر کے کوئی مسئلوں کی وجہ سے میری موت آ جاتی ہے تو میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی خوشی تو مجھے ہی ملنی ہے نا. لیکن پھر اگر آپ کی زندگی کا مقصد اگر آپ نے یہ سوچا ہوا کہ میں نے ایک گھر بنانا ہے اور اس میں میں نے رہنا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی اور انہیرنٹلی آپ کا ایک پارٹ بن جائے گی، رائٹ؟ تو ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ کہ آپ اپنی زندگی اپنے لیے ہی صرف جی رہے ہو، نکال کر اس چیز کو کہ یہ خوشی صرف مجھے ملے گی؟ اب یہ تو ہر چیز میں سوال جاتا ہے صرف کہ ہم کیا جو بھی چیز میں کر رہا ہوں، میں آج یہاں پہ آیا ہوں اس ویڈیو کے لیے، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں کہ نہیں، کہ میں انفلوئنسز سے آیا ہوں، اس میں کیا مجھے خوشی ملتی ہے کہ نہیں. اب یہ آپ کی اپنی ایک ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک دائرہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایک حصہ بنائیں اور بتائیں کہ اس میں میری خوشی ہے اور اس میں کتنے ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں کہ نہیں. کیونکہ سب سے بڑا کرٹک انسان باقیوں کا ہو نہ ہو، سب سے بڑا کرٹک اس کو اپنا ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ از جو ہم انڈر گراؤنڈ مین سے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا کرٹک اپنا تھا. وہ کہتا تھا میں تو سب سے بدتر آدمی ہوں تم سب میں سے. آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا کوشچن دیٹ واز آسکڈ کہ آپ کیسے اس لوپ سے یا پھر آپ کیسے اپنی لائف کا میننگ ڈھونڈ سکتے ہو. میرے خیال سے کہ جب آپ اپنے آپ کو لوگوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، اپنے آپ میں جب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو تب آپ کو اپنا ایک بیٹر ورژن ملتا ہے. ڈاکٹر طاہر کے ساتھ ہم لوگوں کا فرسٹ سیمسٹر میں کورس تھا تو وہ ہمیں یہی بات کہتے تھے کہ کسی ٹائم پہ جو بہت بڑے بڑے آدمی ہیں جنہوں نے دنیا میں کافی بڑی کنٹریبیوشنس کی ہیں، وہ سب انڈر گراؤنڈ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ کافی ٹائم اکیلے رہے تھے، چپ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے بارے میں اچھی چیزیں پتہ چلی تھی، بری چیزیں بھی پتہ چلی تھی، زیادہ بری چیزیں پتہ چلی تھی. اور انسان ان چیزوں سے سیکھتا ہے. روز اپنے آپ میں جب برائی دیکھتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ اب میں نے یہ چیز نہیں کرنی کیونکہ میں نے اچھا بننا ہے. تو میرے خیال سے آپ اپنی لائف کا میننگ اس چیز میں ڈھونڈ سکتے ہو جب آپ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. ایبسلیوٹلی، بالکل. آئی تھنک اگر ہم براڈلی سم اپ کریں تو اوتھینٹسٹی از دا فرسٹ اسٹیپ. اور اس کے لیے انٹروسپیکشن، یعنی کہ جیسے آپ نے کہا اکیلے رہنا، میڈیٹیٹ کرنا، ایٹ لیسٹ خود کے ساتھ فیملیئر ہونا از دا بیسک ریکوائرمنٹ. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں، ہم کمو کی بات کر رہے تھے تو جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی کمو بھی بالکل ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ابسرڈزم کی تھیوری دے دی، اس طرح کا ایک نظریہ دے دیا تو تم لوگوں کی زندگی میں مسئلے آ گئے کہ کوئی مطلب نہیں ہے، یہ وہ، ہم کیسے جئیں گے، یہ وہ. تو وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مشکلات میں پڑ جاؤ اس کو لے کے. وہ کہتا ہے گو فار اے واک، لک ایٹ دا فلاورس، بی الون، ایکسیپٹ سالیٹیوڈ. کہ مطلب اکیلے رہنا پسند کرو، جا کے باہر پھولوں کو دیکھو، خوبصورتی کی دیکھو، قدرت کو اکیلے دیکھو، ایک ایک چیز کو، اپنے اندر کے خیالات کو دیکھو اور پھر ان کو کمپیئر کرو کہ اصل خوبصورتی تو وہ چھپی ہوئی ہے، اصل مطلب تو وہاں سے ہی نکلنا ہے. تم ساری زندگی مطلب باہر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو، اصل مطلب تو تمہارے اندر ہی ہے. اور یہ ایک طرح سے رومی سے بھی ریلیٹڈ ہے، بیکاز رومی کی ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ ان نے بھی یہی کہا تھا کہ دا یونیورس از ان سائڈ یو. تھوڑی سی یہ صوفیزم سے ریلیٹ ہو رہی ہے پر انہیرنٹلی فلاسفی کے ساتھ ہی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ علیہ، تھینک یو احمد، اینڈ تھینک یو ٹو آل آف یو فار واچنگ. دیکھنے کا بہت شکریہ.